السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہنا اسد کے قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول خاموشیاں گنگنانے لگی کی ایپیسوڈ نمبر 7 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ڈی آئی جی صاحب اپنی بیٹی اور اسرائیل ثانی دونوں کو ہسپتال لے آئے۔ ان کی بیٹی کو تھوڑی بہت خراشی آئی تھیں، اس کی مرہم پٹی کروائی اور اسے بحفاظت گھر بھیج کر اب اسرائیل ثانی کی طرف آئے۔ اسے فوراً ہی ایمرجنسی میں لے جایا جا چکا تھا اور اب اندر اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، جبکہ باہر یک بستہ کوریڈور میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے وہ خود سے بے نیاز بے چینی سے ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آخرکار اسی نے تو اپنی جان پر کھیل کر ان کی بیٹی کو بچایا تھا۔ شیخ کے کئی آدمی پکڑے جا چکے تھے مگر وہ کہیں نہیں ملا، وہ موقع سے پہلے ہی فرار پا چکا تھا۔ اسی لیے انسپکٹر حسن بھی ان آدمیوں کی ڈیڈ باڈی لے کر ہسپتال پہنچ گیا تھا اور اب ان کا پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا۔ انہوں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ شیخ کبھی اتنی گھنونی حرکت کرے گا، لیکن جب انہوں نے واقعی ہی ان کی بیٹی کو بے اغوا کر لیا ہے تب تو ان کا بھی خون کھول گیا تھا، لیکن ابھی بھی اس شیخ کو اپنے انجام کو پہنچنا باقی تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ کافی وقت گزر گیا تو انہیں وہاں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے ابھی تک ڈاکٹرز میں سے کوئی باہر نہیں آیا تو ان کی پریشانی اور بے چینی مزید بڑھ گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ خود سے لاپرواہ بنے کوریڈور کے کئی سو چکر لگا چکے تھے۔ ان کی نظریں ایمرجنسی روم کی طرف ہی تھیں۔ وہ ایک ڈی آئی جی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نیک صفت انسان بھی تھے، دوسروں کے لیے دل میں نرم جذبات رکھتے تھے، تبھی اسی لیے اتنے پریشان تھے۔ آخرکار ان کا انتظار ختم ہوا۔ 3 بجے کا وقت تھا جب ڈاکٹر باہر آئی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ اسرائیل کیسا ہے؟ ڈونٹ وری سر، پیشنٹ ابھی خطرے سے باہر ہے، مگر ایک بری خبر بھی ساتھ ہے۔ چوٹ ان کی ریڑھ کی ہڈی پہ لگی جس سے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ پیشنٹ شاید چل پھر نہ سکیں۔ کیس کافی سیریس تھا، بس اسی وجہ سے کافی وقت لگا ہمیں اس کیس کو ہینڈل کرنے میں۔ ڈاکٹر نے انہیں پیشہ ورانہ انداز میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر، کیا میں اسرائیل سے مل سکتا ہوں؟ انہوں نے دل ہی دل میں اس کی جان بچانے پر شکر بھی کرتے ہوئے پوچھا۔ ابھی پیشنٹ ہوش میں نہیں ہے، آپ کے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس نے بتایا، لیکن میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کی بے قراری کو دیکھ کر ڈاکٹر کو اچنبھا ہوا۔ پیشنٹ آپ کے میرے جونیئر ہے، ایس ایس پی اسرائیل، انہوں نے بات کاٹ کر تیزی سے بتایا۔ سر، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اب خطرے سے باہر ہے، ہم نے ٹریٹمنٹ کر دیا ہے، لیکن ان کو ہسپتال میں ہی رہنا پڑے گا، لیکن اگر آپ چاہیں تو انہیں گھر بھی شفٹ کروا سکتے ہیں۔ کسی نرس یا ہیلپر کا انتظام کرنا پڑے گا، انہیں کسی وقت بھی انہیں ڈاکٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن میں یہ فیصلہ نہیں لے سکتا کہ اسے یہاں رکھنا ہے یا گھر لے کر جانا ہے۔ میں نے اسرائیل کے والدین کو کال ملائی ہے مگر آؤٹ آف ریچیبل آ رہی ہے۔ میری مجبوری تھی انہیں یہاں لانا کیونکہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور میں ان کے آنے کا انتظار کر کے کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں، مگر اب یہاں بھی نہیں رکھ سکتا۔ آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میری بات۔ تو پھر آپ انہیں ان کے گھر ہی لے جائیں، ان کے باقی ریلیٹیوز انہیں سنبھال لیں گے، ڈاکٹر نے مشورہ دیا۔ ڈاکٹر واصف، آپ بھی میرے ساتھ اس کے گھر چلیں اور ان کی حالت کے بارے میں انہیں بتا دیں کہ انہیں کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ ان کی دیکھ بھال کرنے میں انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر واصف کے اسبات میں سر ہلاتے وہ بھی ان کے ساتھ ہی ایمرجنسی میں آ گئے، جہاں اسرائیل ہوش و خرد سے بیگانہ پڑا تھا۔ بے ہوشی میں بھی اس کے چہرے پر درد کے اثرات واضح نہیں تھے۔ وہ انسان اتنا بڑا درد بھی بہادری سے جھیل رہا تھا۔ پھر ہسپتال کی ساری کارروائی مکمل کرنے کے بعد جب وہ اگلے دن اسرائیل کو لے کر شاہ ولا میں پہنچے، شاہمیر شاہ اور روشنا دونوں ڈائننگ ٹیبل پر موجود لنچ کر رہے تھے، جبکہ جانیہ سر جھکائے انہیں سرو کر رہی تھی۔ آج صبح نے جان بوجھ کر سارے ملازمین کی چھٹی کر دی تھی، ماں سوائے ہیڈ ملازمہ کے، کیونکہ شاہمیر نے اشنا کو انہیں نکالنے سے منع کیا تھا کیونکہ اس ملازمہ کو عالم شاہ نے نوکری پہ رکھا تھا۔ اشنا چاہتی تھی کہ شاہمیر اس لڑکی پہ مظالم ڈھائے اور اسے اتنا مجبور کر دے کہ وہ لڑکی خود ہی اس سے طلاق کا مطالبہ کر دے۔ اس کا پہلا عزم ہی جانیہ کو اس گھر اور شاہمیر شاہ کی زندگی سے نکالنا تھا، اور وہ اپنے طے کردہ پلان پہ عمل پیرا بھی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ نازلی بھی غصہ کم ہوتے ہی کمرے سے باہر نکلی، اسرائیل کی بابت جاننے کے لیے کہ آخرکار وہ ہے کہاں اور اب تک گھر واپس کیوں نہیں آیا۔ جانیہ نے سیڑھی سے اترتی ہوئی لڑکی پہ نظر ڈالی تو اسے کچھ لمحے اسے سوچنے میں لگے کہ اس نے اس لڑکی کو کہاں دیکھا۔ یک لخت اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ یہ تو وہی لڑکی ہے جو اس دن تہہ خانے میں اس کے کنڈے سے الجھ پڑی تھی اور وہ جانیہ سے اس کے متعلق سوال کر رہی تھی۔ بعد میں اس کنڈے نے اس کے منہ پر تھپڑ بھی مارا تھا، مگر یہ یہاں کیسے؟ شاید اسی گھر میں رہتی۔ اس کے ذہن میں مختلف سوالات گردش کر رہے تھے۔ جب ڈی آئی جی صاحب نیم بے ہوش اسرائیل کو ویل چیئر پر اندر لے کر آئے تو سب اپنی اپنی جگہ پر سے چونک کر اٹھے۔ جانیہ نے حسب عادت کسی غیر محرم کو دیکھ کر سر پر موجود دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ثانی کو کیا ہوا؟ سب سے پہلے شاہمیر چمچ پلیٹ میں پٹک کر بھاگتے ہوئے ان کی طرف آیا۔ بے شک ان کے تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے، مگر پھر بھی وقت کا تقاضا یہی تھا، ورنہ وہ سوائے عروسہ بیگم کے ہر رشتے میں بے حسی کا مظاہرہ کرتا تھا۔ وہ اس وقت ہوش میں تھا، اس لیے تھوڑا بہت پریشان ہوا اس کے لیے، مگر جب کبھی شراب کے نشے میں دھت ہوتا تو سب رشتے ناتے بھول جاتا تھا۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ اسرائیل کی ریڑھ کی ہڈی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، ایک پولیس مقابلے میں ڈی آئی جی نے جواباً کہا۔ نازلی نے نیم بے ہوش اسرائیلی ثانی کو تیکھے چتونوں سے دیکھا اور ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوئی۔ لیکن ڈاکٹر کی ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ جانیہ نے جب ویل چیئر پر موجود انسان کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی واقعہ کسی فلم کی طرح چلنے لگا جب اس نیک انسان نے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی لڑکیوں کی عزت بچائی تھی اور انہیں بحفاظت گھر پہنچایا تھا۔ وہ اس دن اس قابل آفیسر کا شکریہ ادا نہیں کر سکی تھی۔ سوچا تھا اگر زندگی میں کبھی دوبارہ سامنا ہوا تو ضرور کرے گی، مگر آج وقت نے کیسا پانسا پلٹا تھا۔ وہ جرأت مند انسان آج دوسروں کے سہارے پر تھا۔ ڈاکٹر واصف آپ بتائیں ساری پوزیشن، ڈی آئی جی صاحب نے ساتھ موجود ڈاکٹر سے کہا۔ دیکھیں، ریڑھ کی ہڈی جسم میں وہ سب سے بڑی اور سب سے مضبوط ہڈی ہے جس پر جسم کی دوسری ہڈیوں اور ڈھانچے کا دار و مدار ہوتا ہے۔ حقیقتاً یہ ایک ہڈی نہیں ہوتی بلکہ ہڈیوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس کی لمبائی جوان آدمی میں قریباً 27 انچ ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ 33 باقاعدہ ہڈیوں پر مشتمل ہوتا ہے جو ریڑھ کے مہرے کہلاتے ہیں۔ ان مہروں کے 3 حصے ہوتے ہیں، پہلا جسم، دوسرا 2 افقی شاخیں اور تیسرا ریڑھ کی شاخ۔ ریڑھ کی ہڈی کا اصلی حصہ 34 مختلف ہڈیوں سے مل کر بنا ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے اس طرح بندھی ہیں کہ ان میں لچک پائی جاتی ہے اور ہم اپنی کمر کے آگے پیچھے جدھر چاہیں موڑ سکتے ہیں۔ اچھلنے، کودنے، دوڑنے اور کروٹ لینے میں بھی سہولت رہتی ہے۔ اس ہڈی کے سلسلے میں 4 خم ہیں جن کے باعث کمر پر بوجھ اٹھانے میں آسانی رہتی ہے۔ کوئی جھٹکا لگے تو اس کا اثر دماغ تک نہیں پہنچتا، سینے اور پیٹ کے جوف کی وسعت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف حادثے کے باعث نہیں ہوتا بلکہ غلط طریقے پر چلنے پھرنے یا پھر بیٹھنے یا بچوں کی ریڑھ کی ہڈی میں خم پیدا ہو کر ان کی جسمانی ساخت بدنما ہو جاتی ہے اور ہڈیوں کی قوت میں کمی پیدا ہو کر ان کی پرورش صحیح نہیں ہو سکتی۔ ریڑھ کی ہڈی کے 7 مہرے گردن میں ہوتے ہیں، 12 مہرے چھاتی کے حصے میں پسلیوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، 5 مہرے کمر میں ہوتے ہیں، 5 کولوں کی ہڈیوں کے درمیان ہوتے ہیں اور 4 یا 5 بالکل نیچے کے حصے میں ہوتے ہیں۔ یہ سب مہرے ایک دوسرے سے کرس ہڈی کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہڈیاں اس طرح سے جڑی ہوتی ہیں کہ ان کا سوراخ ایک دوسرے پر صحیح آ جاتا ہے اور یہ سارے سوراخ مل کر ایک لمبی سی نالی بنا لیتے ہیں جس کو اسپائنل کارڈ کہتے ہیں۔ اس میں دراصل حرام مغز اسپائنل کارڈ تک رہتا ہے جو اس دماغ کا ایک حصہ ہے جہاں سے دونوں طرف اعصابی رگیں نکل کر باہر آ جاتی ہیں اور ہاتھوں اور پیروں کے عضلات میں چلی جاتی ہیں۔ ان رگوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی میں دونوں طرف بہت سے سوراخ ہوتے ہیں۔ ایک سوراخ میں ایک ہی اعصابی رگ نکل سکتی ہے۔ اس طرح کے 34 جوڑے اعصابی رگوں سے نکل کر دونوں اطراف کے ہاتھوں اور پیروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ لہٰذا ریڑھ کی ہڈی میں دونوں طرف 34 سوراخ ہوتے ہیں جو ہڈیوں کے ملنے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کا کسی بھی وجہ سے ٹیڑھا ہونا، درد کا ہونے کی صورت میں اسپائنل کارڈ سرجن سے رجوع کرنا چاہیے۔ میں اس مرض کا ماہر ڈاکٹر نہیں ہوں، اس لیے یہ کیس نہیں لے سکتا۔ میں آپ کے انفارمیشن کے لیے بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اسپائنل کارڈ سرجن کی تعداد صرف 5 ہے جو ناکافی ہیں۔ ہڈیوں میں بھربھرا پن، آسٹیوپروسس، ایک ایسی بیماری ہے جس میں بڑھاپے کے ساتھ ساتھ جسم کی دیگر ہڈیاں اور بالخصوص ریڑھ کی ہڈی کے مہروں میں شدید تکلیف اور کمزور ہونے لگتی ہیں۔ ان ہڈیوں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہونے لگتے ہیں اور ان کی ساخت میں متاثر ہونے لگتی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے کسی بھی مریض کو پورے جسم میں یا خاص طور پر ریڑھ کی ہڈیوں میں انتہائی شدید درد رہنے لگتا ہے کیونکہ یہ مرض ریڑھ کی ہڈی کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے اب تک صرف یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ ماہر اسپائنل کارڈ سرجن کمر کی سرجری کرتے وقت ریڑھ کی ہڈی کے ٹوٹ پھوٹ کے شکار مختلف مہروں میں ایک سرنج کے ذریعے مخصوص کیمیکلز بھر دیتے ہیں۔ یوں ریڑھ کی ہڈی کے متاثرہ مہرے دوبارہ مستحکم ہو جاتے ہیں اور مریض کا انتہائی شدید کمر درد بھی کم ہو جاتا ہے۔ یا تو آپ ان ماہر ڈاکٹر سے رجوع کریں، نہیں تو انہیں بیرون ملک لے جائیں ان کے علاج کے لیے، انہوں نے مشورہ دیا۔ فی الوقت آپ سب کو ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ 24 گھنٹے ان کے ساتھ ایک ملازم مختص کر دیں جو ان کا خیال رکھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ڈاکٹر ڈی ایچ صاحب وہاں سے جا چکے تھے۔ تم اس کی بیوی ہو تو اس کا خیال رکھنا بھی تمہارا فرض ہے جب تک مام ڈیڈ واپس نہیں آ جاتے۔ شامیر نے نازلی کی طرف دیکھ کر حاکمانہ انداز میں کہا تو وہ اس کے انداز پر دانت پیس کر رہ گئی، پھر غصے سے لال پیلی ہوتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اور کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ شامیر نے اس کے تیور دیکھ کر تعصب سے سر ہلایا، پھر اس کی ویل چیئر لے کر اس کے اوپر والے کمرے میں جانے کے بجائے نچلے پورشن کے ایک ویل فرنشڈ کمرے میں چلا گیا۔ اشنا وہیں لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کر پاؤں چلاتے ہوئے ساری کارروائی سکون سے ملاحظہ فرما رہی تھی۔ جانیہ اس کے پیچھے پیچھے کمرے کے دروازے تک گئی۔ شامیر نے اسرائیل کو ویل چیئر سے اٹھا کر بستر پر ڈالنا چاہا مگر وہ ایسا کرنے میں ناکام ہوا کیونکہ اسرائیل دوائیوں کے زیر اثر نیم بے ہوش تھا اور اس کا ڈھیلا وجود اسے سنبھالے نہ سنبھل رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ یہاں آؤ، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ شامیر شاہ نے دروازے میں کھڑی جانیہ کی طرف دیکھا تو غرا کر بولا۔ جانیہ نے چہرے کو دوپٹے سے ڈھانپنا چاہا کیونکہ شامیر بھلے ہی اس کا محرم تھا مگر اسرائیل تو اس کا دیور تھا جو اس کے لیے نامحرم تھا۔
یہ پردہ نشی بننے کی ضرورت نہیں ہے، اب اتنی بھی حسین نہیں کہ تمہیں کسی کے نظر لگ جانے کا خوف ہو، ویسے بھی وہ ہوش میں نہیں ہے، وہ پھنکارا۔ جانیہ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے اس کی بات پہ۔ کیا ہوا جو اسرائیل ہوش میں نہیں؟ وہ تو ہوش میں تھی، اس کی نظریں تو اس نامحرم کو دیکھ رہی تھی، ان نظروں کا بھی تو آخرت میں حساب ہونا تھا، نظروں پہ بھی تو پردہ واجب ہے۔ یہ ساری باتیں وہ محض سوچ ہی سکی تھی، اپنی مجاز خدا کے سامنے منہ کھولنے کی اس میں ذرا سی بھی جرت نہیں تھی۔ وہ نگاہوں کی خیانت کو بھی تو جانتا ہے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئی، دوسری طرف سے سہارا دو، اس نے بنا سوچے سمجھے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ شامیر شاہ نے ایک طرف سے اسرائیل کا بازو اپنے کندھے پر ڈال رکھا تھا، دوسری طرف سے جانیہ کو سہارا دے کر اسے اٹھانے کے لیے بول رہا تھا۔ وہ نازک سی دھان پان سی لڑکی بھلا کہاں اس ورزشی جسامت والے 6 فٹ کے کڑیل جوان کو سہارا دے کر اٹھا پاتی؟ اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ میں کیسے؟ وہ ڈرتے ہوئے بولے، کیونکہ اس سے کچھ بعید نہیں تھی کہ وہ اس کے حکم عدولی کرنے پر اسے سالم نکل جاتا۔ میں اٹھا رہا ہوں نا، تم صرف سہارا دو، اس نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ جانیہ نے گہری سانس کھینچی۔ یہ کیسا شوہر تھا جو اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو سہارا دینے کی بات کر رہا تھا؟ آج اسے صحیح میں اندازہ ہوا کہ وہ واقعی اسے اپنی بیوی نہیں مانتا جو یہ سب کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اس نے اسرائیل ثانی کا بھاری ڈھیلا بازو اپنے شانے پہ رکھا اور اسے سہارا دیا اٹھانے میں۔ ایسا کرنے سے اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ پہلی بار وہ کسی نامحرم مرد کے اتنا قریب ہوئی تھی۔ اس کی گردن ڈھلک کر جانیہ کے شانے پر آ گئی۔ جانیہ کا دل بند ہونے کے در پر تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ اس کی گرم سانسیں جانیہ کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کا بھار سنبھالنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس نے بمشکل لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اسے شامیر شاہ کے ساتھ مل کر بستر پر لٹا دیا۔ وہ خود تو لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ جانیہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ایک اچٹتی سی نظر اس پر ڈال کر شامیر کے پیچھے باہر آئی۔ تم نے اچھا نہیں کیا یار اشنا، سارے ملازمین کو نکال کر، شامیر نے اشنا سے دبے لفظوں میں شکوہ کیا۔ وٹ ڈو یو مین شامیر؟ تم مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کر سکتے، وہ دو بدو بولی۔ اچھا سوری یار، ناراض مت ہونا، آؤ باہر چلیں، تمہیں آئس کریم کھلا کر لے کر آتا ہوں تاکہ تمہارا دماغ تھوڑا ٹھنڈا ہو، ٹھنڈی آئس کریم کھا کر۔ شامیر اس کی ناراض کی کمزوری جانتا تھا کہ وہ جتنی بھی ناراض کیوں نہ ہو، آئس کریم اس کی فیوریٹ تھی۔ وہ فوراً اس کا نام سنتے ہی مان جاتی تھی۔ اچھا پھر مجھے شاپنگ بھی کرواؤ گے؟ وہ لاڈ دکھاتے ہوئے بولی۔ جو حکم، وہ مسکرا کر بولا۔ مجھے ہنی مون پر بھی لے کر جاؤ گے؟ وہ اپنے پیچھے کھڑی ہوئی جانیہ کو محسوس کر چکی تھی، کچھ اس لیے بھی کچھ زیادہ ہی نخرے دکھا رہی تھی شامیر کو۔ ہمارا تو دن رات ہنی مون، ویسے میری سویٹ ہارٹ جہاں بھی جانا چاہے وہیں لے جاؤں گا، وہ ابروج کھا کر مسکراتے ہوئے بولا۔ اشنا چلتے ہوئے اس کے قریب آئی اور اس کی گردن میں اپنی دونوں باہیں ڈال کر ایڑی کے بل تھوڑا اوپر ہوئی تو شامیر جس کی جانیہ کی طرف پشت تھی، اس نے اشنا کا دلکش چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر اس کے لپسٹک سے سجے ہوئے ہونٹوں کو چھوا تو جانیہ نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ یا اللہ، کتنا چاہنا پڑتا ہے ایک مرد کو کہ وہ اس کے سوا کسی اور کو نہ چاہے۔ اس کے دکھی دل سے ہوک سی اٹھی۔ وہ دونوں ارد گرد سے بے نیاز اپنے کام میں مشغول رہے، پھر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے باہر نکل گئے، یہ جانے بنا کہ کسی کے ٹوٹے ہوئے دل پہ کیا گزر رہی تھی۔ جانیہ دل محسوس کر رہے گی، پھر کچن میں چلی گئی جہاں اسے رات کے کھانے کی تیاری کرنی تھی۔ عشاء کا وقت تھا۔ جانیہ مسلح بچھائے نماز پڑھ رہی تھی۔ کافی دیر بھیگی پلکوں سے صدقے دل سے وہ اپنے شوہر کے دل میں اپنی محبت نہیں تو کم از کم عزت پنپنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ محبت تو عزت کی بھوکی ہے، اگر محبت میں عزت نہ ملے تو محبت مردہ ہو جاتی ہے۔ پھر اچانک چھن سے اسرائیل کا چہرہ نہ جانے کہ اس کی آنکھوں کے پردوں پر لہرانے لگا، اس اسرائیل ثانی کا جو اس کی عزت کا محافظ بنا کر بھیجا گیا تھا۔ وہ کچھ لمحے اپنے اس مسیحا کی سلامتی کے لیے دعا مانگتی رہی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔